میں 2 سوال کرنا چاہوں گا. ہاں آگے 2 پہ مجھے پہلا سوال ایک یہ والا ہے بھی کہ انشاءاللہ آئے گا. فرمائیے. ہاں مذہب اسلام میں چاندے کے اشیاء کا کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے. جن کے نہ کھانے کے روحانی فوائد کے علاوہ جسمانی فوائد بھی ہیں. اچھا تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سور کا گوشت نہ کھانے کے جدید سائنس کے مطابق کس قسم کے آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا، آپ اس کی تائید میں بتائیں. آپ نے تو سوال ہی نہیں کیا، آپ نے کہا کہ روحانی فوائد کے علاوہ نہ کھانے کے جسمانی فوائد جی بھی ضرور ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا کیا فوائد ہیں. مثلا مثال کے طور پر سور نہ کھانے کے. نہیں یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. پہلے بتا رہے تھے آپ پوچھنے لگ گئے. یہی تو میں ایک چیز کا پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں سور کی گوشت کی بحث جو ہے اس میں قرآن کریم نے جتنی بات بیان کی ہے اس حد تک رہیں، صرف نجس قرار دیا ہے. اس لحاظ سے نجس کی تلاش اگر آپ کریں گے تو صحت کی بحث نہیں آئے گی، کیونکہ صحت کی بحث جب اٹھاتے ہیں تو کئی اور جانور ہیں جو حرام نہیں ہیں، اس مخمصے میں پھنس جائیں گے کہ چربی فلاں کی کھائی جائے تو اس سے بھی دل کو تکلیف ہو سکتی ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سور کا لین گوشت کھانے میں کیا حرج ہے، اس میں چربی نہ ہو تو پھر کیا نقصان ہے. اس لیے یہ بحثیں یوں ہی ذوقی بحثیں ہیں، ان میں کوئی ٹھوس بات نہیں. حضور یہ نارویجن اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں. وہ بے شک پوچھیں، میرا جواب تو سن لیں. نجس فرمایا ہے. نجس کا مطلب ہے اس کی عادتیں بعض گندی ہیں اور ان عادتوں کے خلاف احتجاج ہے. 2 باتیں اس جانور کی میں نے تحقیق کے بعد معلوم کی ہیں جو قطعی طور پر درست ہیں. ایک یہ کہ جانوروں میں سب سے زیادہ ہومو سیکشولیٹی سور میں ملتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اپنے ضرورت پڑتی ہے تو اپنے بچوں کو بھی کھا جاتا ہے، حالانکہ گوشت خور جانور نہیں. یعنی جب بچے مرتے ہیں اس کے تو ان کو بھی کھا جاتا ہے. یہ 2 عادتیں ایسی ناپاک ہیں. دوسری عادت کا تو مجھے اس طرح پتہ چلا کہ ہمارے وہاں زمینداری کے دوران سور کا مسئلہ ہوتا تھا، اس کو کیسے مارا جائے. تو امریکہ سے ایک تحقیق آئی اور ایک دوائی تجویز ہوئی کہ یہ دوا اگر سور کے کسی بچے کو پکڑ کر کھلا دی جائے تو وہ مر جائے گا اور اس کا جسم دوسرے یا بیماری کے جراثیم سے، اس میں مجھے پورے وضاحت سے یاد نہیں مگر مقصد بیماری کا ہی تھا، کچھ ٹیکہ تھا کوئی لگا دیا جائے تو بیماری سے مرے گا. اور سور کو عادت ہے کہ اپنے مرے ہوئے بچے کھا جاتا ہے. چنانچہ جب وہ کھاتا ہے تو اس میں بیماری پھیل جاتی ہے، پھر جتنے سور مرتے ہیں ان کو دوسرے سور کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک نہایت مکروہ عادت جو عام اس کی روزمرہ کی فطرت یعنی عادت کے خلاف بات ہے. جو سبزی خور جانور ہو وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، جس کے خلاف قرآن کریم میں بڑا احتجاج فرمایا ہے. تو میرا یہ تاثر ہے کہ عادتوں کے لحاظ سے نجس ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف احتجاج. ایک دفعہ یونیورسٹی آف لنڈن میں 1956 میں یہ بحث چل پڑی. ہم کافی بریک کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کافی روم میں، تو سارے اور لڑکیاں لڑکے سارے اسٹوڈنٹس اکٹھے تھے. تو ایک لڑکی نے اٹھ کے سوال کیا جب میں نے یہ بات سمجھائی کہ ہومو سیکشولیٹی میں نقصان کیا ہے. میں نے کہا تم نے میری بات ثابت کر دی کہ سور کھانے والے نقصان نہیں سمجھتے اور یہی وجہ ہے کہ منع کیا گیا ہے. تم نے یہ سوال بجائے اس کے یہ کہتی کہ اس عادت کا انسان میں منتقل ہونا ممکن نہیں ہے گوشت کھانے سے. تم نے یہ کہہ کر کہ اس کا حرج کیا ہے یہ ثابت کر دیا کہ نجس عادت کھانے والوں کے اندر ایسی راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں نقصان ہی کوئی نہیں. اور آج یہی بحث ان علاقوں میں اٹھی ہوئی ہے. اس چیز کا کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے تو منسٹر بھی مذہب کے بن سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں. ایک تو یہ ہے حکمت. دوسرے ایک بہت بڑی اہم اس سے بھی بالا حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ میری اجازت کے بغیر سور کی بحث نہیں ہے. کوئی جانور بھی تم نہیں مار سکتے. جانور کو اپنی ایک حرمت حاصل ہے، اس لیے جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم ہے اس سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر
पढ़ने की तलकीन फरमाई, ये याद दिलाने के लिए कि मालिक की इजाज़त से मैं ऐसा कर रहा हूँ, अपनी तरफ से मुझे किसी जान तलफ करने का कोई हक़ नहीं। इसी तरह जब ज़रर रसां कीड़ों को मारा जाता है तो उसके मतलब भी रसूली हदायत पहले से मौजूद हैं कि जो इंसान के लिए मुज़िर हो उस हद तक उसको मारने की इजाज़त है, वो सेल्फ डिफेंस में आ जाता है। लेकिन दरमियानी किस्म के जानवरों को मारना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पसंद नहीं फरमाया। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने बच्चों को बड़ी सख्ती से मना फरमाया कि जो जानवर खाने के लिए नहीं बनाए गए उनको मारने का तुम्हें कोई हक़ नहीं। कौवे हैं या दूसरे छोटे छोटे बुलबुल खूबसूरत परिंदे हैं छोटे छोटे, उससे मना फरमाते थे। तो ये असूल है इस्लाम का बुनियादी कि ज़िंदगी खुदा की मलकियत है, ज़िंदगी का एहतराम करना ज़रूरी है और खुदा की इजाज़त के बगैर किसी का खून नहीं लेना। अब अल्लाह ताला एक जानवर से मना फरमा देता है कि इसको नहीं खाना, मालिक है, उसका हक़ है। अगर आप उसको खाएंगे तो सारी चीज़ें जो खाते हैं वो ज़बरदस्ती की हो जाएंगी और इजाज़त से ना हुई बल्कि झींगा मुश्ती की बातें बन जाएंगी। जिस तरह हक़ ना भी हो तो एक आदमी चुरा लेता है और जहाँ रोका जाए वहाँ रुक जाएं तो सारी चीज़ें हलाल हो जाती हैं और इजाज़त के ताबे हो जाती हैं। बुनियादी असूल ये है कि मालिक को हक़ है कि नहीं, सिर्फ ये सवाल है। खुदा मालिक है कि नहीं है? अगर मालिक है तो अगर वो कह दे कि फ़लाँ फ़लाँ खा लो बाकी मैं नहीं खाने देता, तो बंदे का क्या हक़ है, क्या है, हम पे साबित करो कि क्यों ना खाएं। इस एक मनाही ने एक बहुत कीमती असूल हमें सिखला दिया कि जो कुछ हम करते हैं इजाज़त से करते हैं और इजाज़त ना हो तो वहाँ रुक जाना चाहिए। जब ये बात आप बताएंगे तो पता लगेगा कि अक्सर ये सवाल दहरियत के नतीजे में है, क्योंकि खुदा का तसव्वुर ही कोई नहीं, उस पर ईमान ही कोई नहीं। ये समझते हैं हम वहमे की वजह से रुकते हैं, जब तक हमें साइंटिफिकली ना बताया जाए कि क्यों रुकते हो हम नहीं रुकेंगे। हमारा तो रुकने का मौक़िफ़ ही और है, यहाँ साइंस की बहस ही नहीं है। आज जो मैं साइंस की बात बता भी दूँ तो 14 सदियों में जो मुसलमान गुजरे वो क्यों रुके हुए थे और मेरी आवाज़ सारे आलम इस्लाम में कहाँ पहुँचेगी। इसलिए ये बहस बिल्कुल बेताल्लुक़ है। साइंसी चीज़ें दरियाफ्त कर लें, शौकिया ज़ौकिया आपकी मर्ज़ी, लेकिन रुकना हुक्म के नतीजे में। और सबसे बड़ी बात ये कि ये रोग उनके लिए भी है जो खा रहे हैं। एक और सवाल पलट के ये करना चाहिए कि इस्लाम तो तीसरे नंबर पे आया है। सबसे पहले यहूदियत ने मना किया और हज़रत मसीह ने हलाल नहीं किया। दिखाओ कहाँ हलाल किया है। तो पहले तुम बताओ कि यहूदियत में क्यों मना हुआ, अक़लन साबित करो, फिर हम देखेंगे कि माकूल बातें हैं कि नहीं। हम तो इसलिए रुकते हैं कि खुदा ने कह दिया। तुम अगर रुकना चाहते हो समझ कर तो फिर पहले यहूदियत का फ़लसफ़ा बताओ और ये बताओ कि हज़रत ईसा की इजाज़त ना देने के बावजूद तुमने एक मनाशुदा चीज़ को हलाल क्यों करार दे दिया, उसकी अथॉरिटी क्या है। समझ गए? दूसरा सवाल